الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں اس سے پہلے درود تنجینہ کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ بعد میں الگ سے ہم درود کے حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو جو ہے اس کو اپلوڈ کریں گے، جس میں درود کے حوالے سے کچھ چیزیں تفصیل سے ہم لے کے آئیں گے۔ تو آج کی گفتگو ہم درود کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو ذکر کریں گے۔ آج کی گفتگو کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، مطلب آج کی گفتگو میں ہم 4 چیزیں لے کے آئیں گے۔ سب سے پہلے تو برکت کے لیے میں درود کی ایک فضیلت لے کے آتا ہوں، دیگر صحیح احادیث سے بھی فضائل ثابت ہیں، صرف ایک میں نے چنی ہے وہ میں ذکر کروں گا۔ دوسرے نمبر پہ احادیث میں جو بعض درود کے الفاظ ہیں درود و سلام کے، ان کو میں آج ذکر کروں گا۔ اور تیسرے نمبر پہ جو یہ چیز میں نے وہاں ذکر کی تھی کہ آیا درود کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے الفاظ منقول ہوں یا دوسرے الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو ہم ذکر کریں گے۔ اور آخر میں چند ان کتب کا میں ذکر کروں گا جن کو علماء محققین نے، علماء امت نے درود و سلام کے حوالے سے ذکر کیا، ان میں سے چند کتب کا میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں نے ذکر کیا کہ میں وہ حدیث لے کے آتا ہوں جو درود کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ یہ مشہور روایت ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ، میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھوں تو کتنا پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جتنا چاہے پڑھ لو۔ فرمایا کہ اگر میں ربع پڑھوں، مطلب چوتھائی حصہ پڑھوں، فرمایا کہ جتنا چاہے پڑھو، لیکن اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر نصف کر لوں، فرمایا دیکھ لو، اگر زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ کر کے میں 2 ثلث کر لوں، 2/3 کروں، اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور کہا کہ اگر میں سارا وقت درود کو دے دوں، مطلب جو دیگر نفلی عبادات اور اذکار وغیرہ ان کی جگہ اگر میں درود کو ہی سارا وقت دوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس صورت میں اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا، مطلب تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور تیری پریشانیاں، غم، دکھ ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا۔ آج ہم مختلف وظائف و اذکار اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پوچھتے ہیں، مانگتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں، جی کون سی پریشانی حل ہو جائے گی، اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں، کیا وظیفہ پڑھیں۔ یہ اللہ کے نبی نے خود جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ اگر درود شریف کی آپ کثرت کریں گے تو آپ کی پریشانیاں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، شاملہ کے نمبرنگ کے لحاظ سے 2457 نمبر حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم ان چند الفاظ کو، چند درود و سلام کے صیغ کو ذکر کریں گے جو صحیح احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اس حوالے سے ایک روایت جو ہے وہ مشہور روایت، جس میں کہہ لیں کہ ہم جو درود نماز کے اندر پڑھتے ہیں، عام طور پہ ہم اسے درود ابراہیمی کہتے ہیں کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس لیے ہمارے ہاں اس کو درود ابراہیمی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس جو روایت یا اس درود کے جو راوی ہیں وہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ وہ روایت کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سلام کا طریقہ تو ہمیں بتا دیا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، درود کیسے پڑھیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ وہ پورا جو درود ابراہیمی ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ اسی روایت کے اندر موجود ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 3370 نمبر شاملہ کی نمبرنگ کے لحاظ سے، اس میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں یہ چیزیں ملتی ہیں، یہ الفاظ درود کے ملتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں یہاں پہ ذکر کر دوں، یہ جو ہم نے الفاظ ذکر کیے درود ابراہیمی کے، اس کے علاوہ بھی بخاری مسلم کے اندر کچھ الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ یہی درود ابراہیمی موجود ہے، مطلب اس ہے درود ابراہیمی لیکن اس کے اندر کچھ الفاظ کی جو ہے وہ کمی بیشی ہے، کچھ روات وغیرہ کا بھی فرق ہے، اور کچھ اسی طریقے سے اور چیزوں کا بھی فرق ہے جو یہاں پہ موجود ہے۔ اچھا، اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح اللہ کے نبی سے پوچھا کہ ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں، تو وہاں پہ آپ دیکھیں الفاظ آپ یہ تھوڑے سے بدل گئے ہیں۔ فرمایا کہ تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ
وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صحیح مسلم کے اندر 407 نمبر شاملہ کی نمبرنگ ہے، اور صحیح بخاری کے اندر یہی روایت ہے 3369 نمبر شاملہ کی نمبرنگ کے مطابق صحیح بخاری کی، اس کے اندر یہ ازواج اور ذریات کے الفاظ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ درود کے الفاظ مختلف اور بھی احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن سب سے افضل جو درود کے الفاظ ہیں وہ درود ابراہیمی کی ہیں۔ کیوں؟ اس میں اللہ کے نبی نے خود یہ ریکومنڈ الفاظ کیے ہیں کہ آپ کہو اللہم صلی علی محمد، اللہ کے نبی نے خود فرمائے ہیں، لہٰذا یہ سب سے افضل ہے۔ یہ 2-3 الفاظ کے میں نے فرق کے ساتھ، اسی طرح مسند احمد میں، سنن نسائی کے اندر اور بھی کچھ الفاظ کے فرق وغیرہ کے ساتھ یہ درود جو ہیں موجود ہیں۔ اسی طرح اب ہم چلتے ہیں کچھ شارٹ درود کی طرف۔ میں نے بتایا کہ اگر ہم تفصیل کی طرف جائیں کہ صرف صحاح کے اندر جو درود و سلام کے الفاظ اگر ان کو جمع کریں تو ہماری چنگی لمبی کہہ اچھی بڑی قسم کی جناب یہ ویڈیو بن جائے، ٹھیک ہے۔ پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا کہ چنگی وڈی، تو وہ یہاں پہ ہو جائے، بہت بڑی قسم کی ویڈیو بن جائے، تو اچھی بڑی ویڈیو بن جائے، تو اس لیے ہم ادھر نہیں جاتے۔ اب میں 1-2 روایات ذکر کرتا ہوں جس میں کہہ لیں کہ کچھ شارٹ درود شریف جو ہیں ان کو بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک شارٹ درود شریف جو ہے یہ سنن نسائی کے اندر امام نسائی رحمہ اللہ ایک روایت لے کے آئے ہیں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے۔ وہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ باب الوتر میں امام نسائی لے کے ہیں، باب الدعاء فی الوتر، اس میں وہ لے کے آئے ہیں 1746 نمبر شاملہ کی نمبرنگ ہے۔ اس لحاظ سے کہتے ہیں حسن بن علی سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کلمات وتر میں سکھائے، اللہم اہدنی فی من ہدیت۔ یہ بخاری کے اندر بھی ہیں، مسلم میں ہے، مسند احمد کے اندر، دیگر کتب کے اندر بھی ہیں۔ یہاں جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ دیکھیں کہ یہاں جو وتر کے اندر یہ دعائے قنوت کے الفاظ ہیں، اس کے آخر میں اتنا اضافہ بھی ہے وصلی اللہ علی النبی محمد، ٹھیک ہے، یہ اضافہ بھی ہے۔ بخاری مسلم میں مسند احمد کے اندر یہ درود کا اضافہ نہیں ہے، یہاں پہ یہ اضافہ بھی موجود ہے۔ اب بعض محدثین نے تو اس کی تضعیف کی ہے، اور بعض ایسے محدثین میں جس نے اس کی تحسین کی ہے، مطلب یہ روایت جو ہے وہ ضعف و تحسین کے درمیان ہے۔ بہرحال حدیث کے اندر سنن نسائی کے اندر وصلی اللہ علی النبی محمد کے جو جملہ ہے درود کا یہ بھی ملتا ہے۔ ایک اور شارٹ مختصر درود وہ ملتا ہے ہمیں صحیح مسلم کے اندر باب الاسراء، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بیان کرتے ہیں کہ معراج کی رات گئے، تو وہاں اس مقام پہ ملتا ہے جہاں پہ جبریل علیہ السلام تیسرے آسمان پہ جب گئے نا، تو ان فرشتوں نے پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو جبریل ہوں۔ انہوں نے کہا جی من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں پہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم جو درود کے الفاظ ہیں وہ بھی احادیث سے ملتے ہیں، مطلب حدیث سے وہ بھی منقول ہیں۔ اس کے علاوہ بھی درود کے الفاظ کافی سارے آپ کو ملیں گے، ان کے فضائل ملیں گے، درود کے الفاظ ملیں گے جو آپ کو اس کے علاوہ بھی ملیں گے، لیکن میں نے جیسے پہلے بتایا کہ میں وہ طوالت کی وجہ سے، لمبائی کی وجہ سے کہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے ان کو ذکر نہیں کرتا، صرف 4-5 وہ احادیث یا الفاظ میں نے ذکر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو چیز ہم آج کی ویڈیو میں لے کے آنا چاہتے ہیں وہ وہی چیز جس کو میں نے وہاں پہ مینشن کیا تھا کہ آیا درود و سلام کے الفاظ سنت سے منقول ہونا ضروری ہیں یا آدمی اپنی طرف سے بھی درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھ سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ 2 شرطیں اگر مد نظر رکھی جائیں تو آدمی اپنی طرف سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ اگر وہ الفاظ سنت سے ثابت نہ ہوں تو ان کو سنت کی طرف منسوب نہ کریں، مطلب یہ نہ کہے کہ اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا، یہ حدیث میں اس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری شرط یہ کہ جو آپ اپنی طرف سے الفاظ درود و سلام کے پڑھ رہے ہو اس میں آپ شرکیہ کلمہ کوئی شامل نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اگر ان 2 شرطوں پہ آپ پورا اترتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے بھی درود و سلام کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آخر میں چند ان کتب کا ذکر کروں گا جن کو علماء اسلام نے درود و سلام کے حوالے سے ان کتب کے اندر انہوں نے درود و سلام کے الفاظ جمع کیے ہیں۔ ان میں سے بعض الفاظ تو وہ ہیں جو سنت سے منقول ہیں، ان کو انہوں نے ذکر کیا ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو انہوں نے اپنے مطلب اسی حوالے سے ہی وہ کتب جو ہیں وہ
لکھی گئی۔ ان میں القول البدی امام سخاوی رحمہ اللہ، مشہور کتاب، مشہور محدث جن کا بارہا مرتبہ ہم اپنی ویڈیو کے اندر تذکرہ کر چکے ہیں۔ امام سخاوی رحمہ اللہ متوفہ 902 ہجری، یہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ اپنی اس کتاب کے اندر القول البدی کے اندر انہوں نے اسی عنوان پہ کتاب لکھی، اس میں درود و سلام کے الفاظ جمع کیے، اس میں انہوں نے احادیث جمع کی، فضائل ذکر کیے۔ لیکن میں یہاں پہ ذکر کر دوں کہ یہاں امام سخاوی رحمہ اللہ سے احادیث ذکر کرنے میں بعض جگہ پر کہہ لیں کہ کچھ گڑبڑ بھی ہوئی ہے۔ گڑبڑ اس طرح کے مطلب کچھ احادیث انہوں نے ایسی ذکر کی جس کی سند اللہ کے نبی کی طرف لے کے گئے ہیں، لیکن وہ روایات شدید درجے کی ضعیف ہے، محدثین نے ان کو قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% اس میں سند درست ہے، بعض ایسی احادیث بھی لے کے ہیں جن کی سند درست نہیں ہے۔ بہرحال امام سخاوی متوفہ 902 ہجری نے یہ جو کتاب لکھی القول البدی، جو مشہور کتاب ہے جس کے حوالے ہم کئی دفعہ پہلے دے چکے ہیں، وہ درود کے حوالے سے یہ۔ اس کے علاوہ جلاء الافہام ابن قیم جوزی رحمہ اللہ، جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، متوفہ 751 ہجری، یہ بھی درود و سلام کے حوالے سے انہوں نے کتاب ذکر کی۔ اس کے علاوہ کتاب الاعلام بفضل الصلاۃ علی النبی والسلام محمد بن عبد الرحمن بن علی النمیری، متوفہ 544 ہجری، انہوں نے بھی درود و سلام کے حوالے سے اس کتاب کے اندر سیغ وغیرہ جو ہے وہ جمع کی ہیں۔ دلائل الخیرات مشہور کتاب ہے شیخ محمد بن سلمان جزولی کی، متوفہ 870 ہجری، انہوں نے اس کے اندر درود و سلام کے الفاظ جمع کیے۔ زاد السعید، یہ ہمارے یہاں عام طور پہ مل جاتی ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کے اندر درود و سلام کے سیغ جو ہے وہ جمع کیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات آخر میں ذکر کرتا چلوں، امام سخاوی نے جو القول البدی اپنی کتاب ذکر کی نا، اس کے آخر میں خاتمہ کے عنوان سے انہوں نے الگ ایک فصل قائم کی، اس میں خاتمہ انہوں نے لکھا، اور خاتمہ کے آخر میں یہ آپ کو میں سکرین پہ کوشش کروں کہ آپ سکرین کے اوپر اس کو جو ہے وہ دیکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کافی سارے حضرات علماء کرام کے نام لکھے، ان کی کتب کے جو ہیں وہ نام لکھے، ٹھیک ہے، جو درود و سلام کے حوالے سے جو ہیں وہ ذکر کی۔ ان میں سے چند ایک تو ہم نے یہاں پہ ذکر بھی کیے ہیں، جیسے کتاب جلاء الافہام وغیرہ، کتاب الاعلام وغیرہ جس کا ہم نے ذکر کیا۔ یہ آپ دیکھیں اس لسٹ میں آپ کو کافی سارے علماء اور ان کی کتب وغیرہ جو ہے وہ نظر آئے گی۔ کہنے کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ درود و سلام کے الفاظ اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام پیش کرتے ہیں، اور اس میں شرکی الفاظ نہیں ہیں، اگر سنت سے ثابت نہیں ہے تو آپ اس کو اللہ کے نبی کی طرف بھی منسوب نہیں کرتے ہیں، تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں ایسا کوئی ممانعت وغیرہ کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے یا درود و سلام کے الفاظ اللہ کے نبی کے حضور پیش نہیں کر سکتے، ایسی کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب کرے۔ وصلی اللہ علی النبی۔